الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ وہی تو ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ان کی قوت یقین میں اور زیادتی ہو، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی جاننے والے حکمت والے ہیں۔ یہ سورہ فتح کی 34 آیت ہے۔ اس سے گزشتہ بحث چل رہی تھی کہ فتح مبین کے پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعامات عطا فرمائے تھے۔ اس میں سے سب سے پہلا یہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، یعنی آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو اجتہادی خطائیں، جو غیر افضل پر عمل کی وجہ سے جو کوتاہیاں ہوئی تھی، ترک اولیٰ کی وجہ سے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمانے کا اعلان کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی، منزل مقصود کی راستے پر چلا دینا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کا وہ خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرما دیا گیا جو کسی اور کو نہیں دیا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اعانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ شامل رہی۔ یہ 3 انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے تھے۔ تو صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے، انہوں نے یہ سن کر کہا کہ یا رسول اللہ، یہ سارے انعامات تو آپ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کے لیے بھی انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ ان آیتوں میں انہی کے انعامات کا تذکرہ کیا ہے، یعنی سب سے پہلی تو وہ کہ وہ مومنین جو حدیبیہ میں شریک تھے اور اس کے جو شرائط کی وجہ سے صلح نامے کی ان کے دل میں تنگی محسوس ہو رہی تھی اور وہ بے چین ہو گئے تھے، مضطرب ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون عطا فرمایا۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، نے سکینت ان کے دلوں میں عطا فرما دی، نازل فرما دی، تاکہ ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے اور سکون مل جائے ان کو، اور پھر ایسا سکون کہ بے سر و سامانی کے باوجود پہاڑوں سے ٹکرانے کی ہمت بخشتی اور دین حق پر جمے رہنے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ لیزدادوا ایمان مع ایمانہم، ان کا جو ایمان تھا اس ان کے ایمان میں مزید اور اضافہ کر دیا گیا اور مزید زیادتی ہو گئی ان کی ایمان میں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فرما دیا گیا کہ آسمانوں اور زمین کے لشکر صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی اور سے بھی کام لے سکتے ہیں اور فرشتوں سے بھی کام لے سکتے ہیں جو ہلاک کرنے کا کام ہے، جو کفار کو اور منکرین کو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت ایسا نہیں کرتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مومن بندوں کی آزمائش اور امتحان ہو جائے، اس لیے ان کو انہیں حکم فرمائے ہیں جہاد کا اور قتال کا، تاکہ ان کے درجات میں مزید اور اضافہ ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور بڑے ہی حکمت والے ہیں۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان سے ان کی برائیاں دور کر دی جائیں گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر دوسرا انعام ان مومنین کو یہ دیا گیا کہ اعلان کر دیا گیا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر جہاد اور قتال میں شریک ہوئے ہیں، تو ان کے لیے جنت کا پروانہ مل گیا ہے، اور جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ خوشخبری ہے ان کے لیے، اور ہمیشگی اس میں رہے گی ان کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور پھر ان سے ان کی برائیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے، جو کچھ بھی قصور ان سے سرزد ہوئے تھے ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور فرما دیا گیا کہ
اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ چاہے دنیا والے دوسری کامیابی کو بڑی کامیابیاں سمجھتے ہوں گے، چاہے دولت کمانے کو یا جو ہے عزت و مرتبہ حاصل کرنے کو سمجھتے ہوں گے دنیا والے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ بندے کے جو ہے گناہ معاف کر دیے جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ تمام نعمتیں ان کو عطا فرما دی گئی ہیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانی کرتے ہیں، برائی کے چکر میں وہ خود ہی آ گئے اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ مہیا کر دی گئی، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ کام کرنے والے ہیں، جسے منافقین اور مشرکین کہا جاتا ہے، وہ تو بدگمانی کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ، اور یہ چاہتے تھے کہ کوئی پھیر لگ جائے مسلمانوں کو، کوئی ان کے اوپر چکر آ جائے اور وہ ہلاک ہو جائیں یا ان کے اوپر عذاب آ جائے، یہ انتظار میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ انتظار وہ خود اپنے آپ کے لیے کرو، کہہ لو ان سے، اس لیے کہ وہ چکر انہی کے اوپر پڑنے والا ہے، مسلمانوں کے اوپر نہیں پڑنے والا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی مدد کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، ان کے لیے ہے اللہ کا غضب، ان کے اوپر ہے اللہ کی لعنت، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس سفر سے واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، یہ گمان تھا ان کو، اور یہ بہت ہی برا گمان وہ کرتے تھے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ تعالیٰ کی قبضۂ قدرت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 29ویں پارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے جو لشکر ہیں اس کے بارے میں وہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتے۔ ہزاروں قسم کے لشکر ہے اللہ تعالیٰ کے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ صرف انسان کے لشکر ہیں، انسان ہی جنگ کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور کفار سے مقابلہ کرتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کے لشکر تو جو ہے پانی بھی ہے، آسمان بھی ہے، فرشتے بھی ہے، جنات بھی ہے، زمین بھی ہے، آگ بھی ہے، اور پرندے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی ابابیل کو جو استعمال کیا تھا سورہ فیل میں، جس کا تذکرہ آیا ہے، ابراہہ کے لشکر سے کے مقابلہ کرنے اور اس کو ہلاک کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی جو پرندے تھے، چڑیاں، بس ان کو چڑیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا تھا۔ ایسے ہی جو ہے جانوروں کے لشکر ہے، ہر قسم کے لشکر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ہزاروں قسم کے، اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں وہ فرمانبردار، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں وہ ان کو جو ہے کام میں لیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں، سب پر ان کا زور چلتا ہے، وہ جب چاہے اپنے حکموں کو نافذ کر سکتے ہیں۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بات آئی ہے، یعنی جو ہے ہادی اعظم ہے، محسن انسانیت ہے، تاجدار مدینہ ہے، نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں بار درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شان میں یہاں پر بھی فرمائے ہیں، سورہ احزاب 22ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں آیتیں نازل فرمائی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو شہادت دینے والا بنا کر بھیجا، سب سے پہلی صفت آپ کی گواہی دینے والا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں کہ ہم ان کو جو ہے گواہوں کو اٹھائیں گے ساری امتوں کے اوپر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کیا حال ہوگا جب ان لوگوں کا، جب ساری امتوں کے اوپر ان کے گواہ ہوں گے، یعنی ان کے جو انبیاء کرام تھے، جو نبی تھے، ان کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ اٹھا کر کھڑا کریں گے اور گواہی دیں گے، اور ان تمام گواہوں پر گواہی دینے والے سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ آیت کے بارے میں
صحیح بخاری میں جو ہے روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواہش کی کہ آپ مجھے قرآن سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بھی قرآن سنا کرتے تھے، صحابہ کرام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھا قرآن پڑھا کرتے تھے، تو آپ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنانا شروع کیا۔ جب بھی جو ہے اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ جو ہے لرزہ دینے والی آیت تھی، قیامت کا منظر ہے، سارے انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور پھر ان کے اوپر گواہی دینے والے ہوں گے سید الانبیاء۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس رک جاؤ، رکا دیا ان کو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، تو یہی آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گواہی دینے والا بتایا ہے۔ اور پھر دوسری صفت آپ کی مبشر، یعنی خوشخبری سنانے والا، ان لوگوں کو خوشخبری سنانے والا جو آپ کی بات کو مان کر اللہ تعالیٰ کی حکم کی پیروی کریں گے تو پھر ان کے لیے خوشخبری ہے اور بشارت ہے۔ وہ نذیرہ، اور پھر ڈرانے والا ان لوگوں کو جو بات نہیں مان رہے ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، اور آپ ڈرانے والے بھی ہیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ان کا ساتھ دو اور ان کی تعظیم و توقیر کرو۔ اور مزید صفتیں یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر جو ہے اور ان کے رسول پر ایمان لاؤ اور پھر ان کا ساتھ دو، یعنی ان کی مدد کرو یا دین کی مدد کرو، یعنی جو دین، جو تعلیمات وہ لے کر آئے ہیں، جو پیش کر رہے ہیں، اس پر خود عمل کر کے ان کی مدد کرو، ان کے ساتھی بن جاؤ۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو، ان کا اکرام کرو، ان کا ادب کرو، ان کی توہین کبھی بھی نہیں کرنا۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اس کا ایمان ہی چلا جائے گا۔ یہ اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، ان کا بے حد احترام ہونا چاہیے، بے حد تعظیم اور توقیر ہونی چاہیے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کرتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ خیال رکھو اور یہ ہمیشہ اپنی زبان پہ رہنا چاہیے کہ وہ ہر قسم کے نقوص اور عیوب سے پاک ذات ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا، جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جو اپنے عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس میں بیعت کا ذکر آیا ہے۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص کام کو کرنے کے سلسلے میں عہد لینا، یعنی کسی خاص کام کو انجام دینے کے سلسلے میں لوگوں سے عہد لینا، اس کو بیعت کہا جاتا ہے۔ اور یہ بیعت جو ہے واجب ہو جاتی ہے، اس کا ضروری کرنا جب لے لیا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی اس وقت جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا گیا تھا اور یہ خبر آئی تھی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں سے جو اس وقت وہاں پر حدیبیہ میں موجود تھے، تقریباً 1400 مسلمان، ان سے یہ بیعت لی تھی کہ ہم سب مل کر ان کا مقابلہ کریں گے اور عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے گا۔ یہ بیعت تھی، اس کو جو ہے مشہور تاریخی بیعت، یہ وہی بیعت ہے جو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، جو ایک درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ سے لی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بیعت جو کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے جو ہے بیعت کرتا ہے انسان، چاہے وہ کوئی انسان سے کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں جو حکم دے رہے ہیں وہ جہاد کا حکم، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور پھر اس پر اجر دینے کا جو وعدہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا۔ بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان تمام لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر تھا، وہ آپ کی جو ہے آپ کی طرف ریپریزنٹ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دراصل وہ ہمارا ہاتھ تھا تمہارے ہاتھوں کے اوپر، جو تم لوگ ہم سے بیعت کر رہے تھے۔ اس میں جو ہے فرمایا گیا کہ سورہ توبہ 11ویں پارے میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مالوں کے عوض جنت کا جو ہے بدلہ دے دیا ہے، ان کو جنت جو ہے کے بدلے میں ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، سودا کر لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو جنت مل جائے اور جنت کا مستحق ہو جائے، تو پھر چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے سودے کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے سورۃ توبہ میں کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کو جب بھی ضرورت پڑے اللہ کی راہ میں قربان کر دے اور پیش کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس کے عوض میں جو وعدہ کیے ہیں جنت کا وہ یقیناً وہ جنت عطا فرمائیں گے۔ فمن نکث فانما ينکث علی نفسی، جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ یعنی جو کوئی عہد کو توڑنے والا بن جائے گا، جو بیعت کرنے کے بعد، جو وعدہ کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول سے اس کو نہیں نبھائے گا، ان کے ساتھ ہو کر لڑائی نہیں لڑے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کا وبال، اس کی خرابی اسی کی ذات پر پڑے گی، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو اس عہد کو پورا کرے گا اور جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مل کر ان کے ساتھ جب بھی ضرورت پڑے گی لڑے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائیں گے، غلبہ عطا فرمائیں گے کافروں پر، اور پھر بہت بڑا اجر ان کو عطا فرمایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔